حضرات جہاں تک میری نگاہیں پہنچ رہی ہے میں درخواست کروں گا اپنی اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے۔ عالی جناب مولانا سید قیصر عباس صاحب قبلہ استاد جوادیہ عربک کالج بنارس کی تقریر ہوگی۔ حضرات اس پرآشوب دور میں فرش ادا کا بچھانا، سوگواری اور عزاداری کا اہتمام کرنا یقیناً ایک آزمائش کا مرحلہ ہے، لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اتنے عزادار یہاں پہ ایام عزا کا آخری دن ہے، صحرا کو اس کے لال کا پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یقیناً جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ سب وفا کر رہے ہیں۔ اس کرونا نے ہم سے بہت سارے عزیزوں کو چھین لیا۔ میں درخواست کروں گا ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اپنے عزیز و اقارب کے لیے بالخصوص انجمن رونق اسلام کے ممبران کے لیے جناب اعظم صاحب مرحوم، عطا صاحب مرحوم، علی اصغر ایس پی مرحوم، جعفر مرحوم اور دیگر تمام افراد جو مرحوم ہو چکے، بالخصوص والد مرحوم محمد علی کربلائی کی روح کو سوگواران سید الشہداء حسین کا وہ لٹا ہوا قافلہ آج اپنے وطن واپس آ رہا۔ وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا تھا تو رباب کی گود آباد تھی، اصغر کا جھولا آباد تھا، علی اکبر کی جوانی سلامت تھی، عباس کے کٹے ہوئے بازو سلامت تھے، اونو محمد کی کمسنی سلامت تھی۔ مگر کچھ دنوں کے بعد جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا تو ہر بی بی سر جھکائے ہوئے، ہر بی بی کی آنکھوں میں کچھ تصورات ہیں جسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلا نام اس شہزادی رباب کا ہے کہ جو مدینے سے چلی تھی تو اپنی آغوش میں 2 بچوں کو لے کر چلی تھی، مگر خدا شاہد ہے کہ جب یہ بی بی مدینے واپس آئی تو سب کچھ لٹ گیا، وارث کا سایہ کربلا میں چھن گیا، آغوش میں پلنے والا اصغر کربلا میں ابدی نیند سو گیا، اور ایک سہارا بنام سکینہ جو بچا ہوا تھا وہ بھی شام کے قید خانے میں جب یہ بچی مر گئی تو ایک بار رباب لاشے سکینہ پر آ کر ایک فقرہ کہتی ہے، بیٹی اے باپ کی چہیتی تمہیں بابا سے اتنی محبت تھی کہ عالم غربت میں ماں کو تنہا چھوڑ دیا، میری لاڈلی بابا کے پاس جانا تو ماں کا شکوہ نہ کرنا، یہ نہ کہنا تماچے کھا کے آئی ہوں، اگر میرے ہاتھ پسے گردن بدھے نہ ہوتے۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ ایام عزا کا آخری دن مستقل یہ لفظ آپ سن رہے ہیں، اے فاطمہ کے لال الوداع، اے فاطمہ کے لال الوداع، اے حسین الوداع، اے علی اکبر الوداع، اے غازی عباس الوداع۔ جزاک اللہ۔ انجمن رونق اسلام سے آپ نے ایک مصرع بنام علی اصغر سن لیا، دوسرا مصرع بنام سکینہ مجھ سے سن لیجیے، تاکہ دونوں زاویے سے گفتگو مکمل ہو جائے۔ جناب علی اصغر کے سلسلے میں جناب رباب کا جو نظریہ آپ نے سنا، دوسرا مرحلہ مجھ سے سن لیجیے۔ اے اولاد والو، پوری کتاب کربلا کو محفوظ رکھا ہے 2 جلدوں نے۔ ایک پہلی جلد کا نام ہے علی اصغر اور آخری جلد کا نام ہے سکینہ۔ میں ہمیشہ مصائب پڑھتا ہوں، آج بھی پڑھوں گا، مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ ایک لفظ سن لیجئے، انشاءاللہ رونے کے لیے کافی ہے۔ شہزادی نے عطا کیا، لفظات کے حوالے کیے دے رہا ہوں، آپ یقین کریں اہل بیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت قید ہو جانا تھا، اسیری تھی، بے مخنہ و چادر کے بازار میں جانا تھا، یا سب سے بڑی مصیبت
شام میں سکینہ کو چھوڑ کر وطن جانا تھا مجھے نہیں معلوم، مگر ظاہر روایتیں بتاتی ہے جب یہ قافلہ شام سے چل رہا تھا تو ہر بی بی دیوار زندان پکڑے ہوئے فریاد کر رہی تھی، اے سکینہ قافلہ وطن جا رہا ہے۔ جزاک اللہ، یہی طریقہ گریہ۔ سنو میری ماں اور بہنوں، کلیجہ تھام کر مصائب سن لو، لفظیں سب پرانی ہیں، صرف طریقہ مصائب بدلا ہے۔ اے عزادارو، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا تھی، زینب کا دربار میں جانا بڑی مصیبت تھی یا بچی کو قید خانے میں چھوڑ کر مدینے واپس آنا بڑی مصیبت تھی۔ یہی وجہ ہے راوی کہتا ہے جب یہ قافلہ شام سے نکلنے لگا تو شام کی عورتوں کو دیکھ کر زینب نے ایک فقرہ کہا، میرے بھیا کی امانت اسی قید خانے میں رہ گئی ہے۔ جزاک اللہ، خدا تمہاری بچیوں کو سلامت رکھے۔ بہت پہلے میں نے ایک فقرہ پڑھا تھا، آج مجھے وہ اپنا پڑھا ہوا فقرہ یاد آ گیا۔ میری ماں اور بہنوں، جب اپنی 4 سال کی بچی کو پیار کیا کرو تو مظلومیت رباب کو یاد کر لیا کرو، جو کربلا سے شام تک 2380 کلومیٹر روزانہ یہ منظر دیکھتی رہی کہ شمر سکینہ کو تماچے لگا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ 3 چھوٹے چھوٹے منظر آپ کے حوالے کروں گا، مجھے 20 منٹ مصائب پڑھنا ہے، میں اس پورے وقت کو آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں عزاداروں۔ 3 چھوٹے چھوٹے منظر، لفظیں نہیں ہے، روایت سب پرانی ہے۔ آپ اندازہ کریں، روز عاشورہ سے لے کر زندان شام میں اس لمحے تک جب یہ بچی ہائے بابا کہہ کے مر گئی، اس 20 میں کل 4 ملاقات جناب سکینہ کی بابا سے ہے۔ انشاءاللہ تڑپ کے روئیں گے عزاداروں، میں سب نہ پڑھ پاؤں گا۔ 4 ملاقات روز عاشورہ سے لے کر شہادت جناب سکینہ تک ہے۔ پہلی ملاقات کب ہوئی؟ جب حسین خیمے میں آئے، ایک فقرہ کہا، اے میری بہن زینب تیرے بھیا کا تجھ پر آخری سلام، ماں کی کنیز فضہ تجھ پہ حسین کا آخری سلام۔ تو جس بچی کو حسین کی گود میں رہنا چاہیے تھا وہ بچی حسین کے گود میں، حسین کی گود میں نہیں تھی، در خیمہ پہ نہیں تھی، خیمے میں نہیں تھی۔ سکینہ باہر نکلی، کسے پکارے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ذوالجناح کی قدموں میں باہوں کو ڈال دیا، اے میرے بابا کی سواری، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ جزاک اللہ۔ آپ اس پہلی ملاقات کو دیکھیں، حسین خیمے سے بیویوں سے رخصت ہو کر آئے، میر انیس کے وہ مصرے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے۔ بہن نے بھائی کو سوار کیا، حسین چاہتے ہیں کہ کربلا کے مقتل کی طرف بڑھ جائیں، ذوالجناح نے قدموں کو آگے نہیں بڑھایا تو ایک مرتبہ اشارہ کر دیا، مولا ذرا میرے قدموں کی طرف دیکھیے، خدا دنیا میں کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے۔ آپ بھی سفر میں جاتے ہیں تو بچی کو کلیجے سے آخری مرحلے میں لگا لیتے ہیں۔ فاطمہ کا لال کربلا کی جلتی ریت پر لیٹ گیا، سکینہ کو آخری بار کلیجے سے لگا لیا۔ جزاک اللہ۔ بچی نے بابا سے کہا، بابا آخری بار کلیجے سے لگا لو۔ یہ پہلی ملاقات
مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ بنارسی نے ایک فقرہ پڑھا، جیسے ہی بچی باپ کے سینے پر آ کر لیٹ گئی، حسین نے روز عاشورہ ایک دعا کی، پروردگار میری بچی کو نیند آ جائے، میری لاڈلی کو نیند آ جائے، تاکہ میں کربلا کے مقتل میں وعدہ طفلی ادا کر لوں۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو رہی ہے تقریر، میں صرف ایک منظر پر رکنا چاہتا ہوں۔ دوسری ملاقات اسی تاریخ کربلا میں روز عاشورہ تمام ہونے کے بعد جب شام غریبہ آ گئی، خیمے جلائے جانے گئے، چادریں چھینی جانے لگی، تو بچی تڑپ کے باہر نکلی، کربلا کے مقتل میں آ گئی، اے نبی۔ جزاک اللہ۔ میں بہت جلدی اپنے آخری منظر پر آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حق گریہ ادا کر دیا، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اب جو زندہ رہے گا اسے اگلے سال یہ دن میسر ہوگا، دل کھول کر رو لو، تڑپ تڑپ کے رو لو، اس طرح سے رو کہ شہزادی رباب تمہارے بچوں کو دعائیں دے، بی بی لیلہ تمہارے بچوں کو دعائیں دے، شہزادی فاطمہ جنت البقیع کی ملکہ جنت البقیع کو چھوڑ کر آ جائے اور تمہارے خانوادے کے لیے دعا کرے، مالک ان کا گھر سلامت رہے، ان کے بچے سلامت رہیں، ان کی آغوش کے پالے سلامت رہیں۔ دوسری ملاقات بچی کی بابا سے کب ہوئی؟ پہلے سے منظر بدلا ہوا ہے۔ دن میں ملاقات ہوئی تو حسین کے سر و تن میں جدائی نہیں ہوئی تھی، مگر شام غریبہ میں جو ملاقات ہوئی تو اس میں یہ منظر آ گیا، حسین کا جسم تو ہے، سر نہیں ہے۔ بچی رات کے اندھیرے میں کربلا میں پکار رہی ہے، اے نبی، اے نبی۔ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا بنیہ۔ جزاک اللہ۔ وقت ہوتا تو میں چاروں تفصیل آپ کے حوالے کر دیتا۔ بآخری منظر سنو عزادارو، مجلس کو تمام، تقریر کو تمام کر دوں۔ یہ دن رونے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، رونے میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ عزادارو، تیسری ملاقات کربلا کے بعد یہ قافلہ شام آ گیا۔ شام میں آن کر بابا سے ملاقات ہوئی ہے، یعنی وہ بچی جو باپ کے سینے پر سویا کرتی تھی، 2380 کلومیٹر کا سفر کر کے آ گئی، بابا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں وہ درد کیسے آپ کے حوالے کروں کہ بابا سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جو بچی روزانہ باپ کے سینے پر سوتی تھی، اتنا طویل سفر کر کے آ گئی، بابا سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ شام کے قید خانے میں آ گئے، شام کے دربار میں آ گیا۔ یزید کی نظر سکینہ پہ پڑی، ایک سپاہی سے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ کہا تو نے نہیں پہچانا؟ یہی حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ۔ جزاک اللہ۔ ختم کر دی میں نے تقریر، یہی حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ یہ عزادارو، یزید اب براہ راست سکینہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کہا بی بی میں نے سنا ہے تمہارا قدم زمین پہ بہت کم پڑا۔ کہا ہاں تو نے صحیح سنا ہے۔ کہا وجہ کیا ہے کہ تمہارے قدم زمین پہ بہت کم پڑے؟ بچی نے ایک فقرہ کہا، اے یزید میں اپنے گھر میں اتنی پیاری تھی، میں اپنے گھر میں اتنی پیاری تھی، کبھی میرا بھیا اکبر گود میں لیے ہے، کبھی اونو محمد، کبھی قاسم، کبھی چچا کی گود میں، کبھی پھوپھیوں کی گود میں۔ یہی وجہ ہے دن بھر میرے بابا کو موقع نہیں ملتا تھا، تو جب رات آتی تھی جزاک اللہ، آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ یقیناً مادر حسین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع
ظاہر ہے جہاں تک نظریں جا رہی ہیں یہ سارا مجمع اسی بی بی کی مظلومیت پہ رونے کے لیے جمع ہوا ہے۔ آخری لفظ سنو عزادارو، راوی کہتا ہے یزید نے کہا مجھے تو یقین نہیں آتا کہ حسین تمہیں بہت چاہتے تھے، یہ تیسری ملاقات بیٹی کی باپ سے ہونے والی ہے، کہا کیوں یقین نہیں آتا؟ ایک بار تشت طلا سے خان پوش کو ہٹا دیا، یزید نے پوچھا پہچانتی ہو یہ کس کا سر ہے؟ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بیٹی ہوتی ہے، چھوٹی بچی ہوتی ہے، تو لوگ بچی کو جنازے کے قریب لا کے بٹھا دیتے ہیں، لو اپنے بابا کا آخری دیدار کر لو، مگر کوئی اس بچی سے یہ نہیں پوچھتا کہ یہ پہچانتی ہو کس کا لاشا ہے۔ ہائے ہائے حسین کی مظلومیت! یزید کہتا ہے پہچانتی ہو یہ کس کا سر ہے؟ بچی نے تڑپ کے کہا یزید تم مجھ سے پوچھتا ہے، تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا سر ہے؟ 4 سال میں نے انہی رخسار کے بوسے لیے ہیں۔ جزاک اللہ۔ تیسری ملاقات تقریر کو سمیٹ دیا میں نے، آخری مرحلہ پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا۔ راوی کہتا ہے کہ یزید نے ایک فقرہ کہا کہ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ تمہارا بابا تمہیں بہت چاہتا تھا۔ سکینہ نے تڑپ کے پوچھا کیسے یقین کرے گا؟ کہ میرے پاس اس کا طریقہ ہے، کہ جلدی بتا، کہ تم اپنا جلا ہوا دامن پھیلا دو، تم اپنا جلا ہوا دامن پھیلا دو، سر حسین خود سے بلند ہو، تمہاری آغوش میں آ جائے۔ بچی نے